الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معززہ موقرہ دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالی نے جس طرح مردوں کو اونچے مقامات عطا فرمائے، خواتین کو بھی اور ماں بہنوں کو بھی اونچے مرتبوں سے نوازا. مردوں کے ذمے اپنی اولاد اور گھر والوں کو رزق حلال کا کھلانا ضروری قرار دیا. ان کی تربیت اور ان کی پرورش یہ ضروری قرار دی. تو گھر کی خواتین کو بھی گھر کے ماحول کو دینی بنانے کا ذمہ دار قرار دیا. عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر میں رہ کر اپنی عزت کو سنبھالے، اپنی حیا کا پاس و لحاظ رکھے، شرم و حیا کے ساتھ گھر میں رہے. اگر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی عزت اور ناموس کا خیال رکھے. مال شوہر کا اس کا خیال رکھے، اس کے مکان کا خیال رکھے، اس کی متاع کا خیال رکھے، اور اس کی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری کا بھی خیال رکھے. حدیث شریف میں ایک واقعات ہے کہ ہندا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ابو سفیان مسیکن کہ معنی ذرا بخیل کنجوس ہیں. بہت سے شوہر ذرا گھر میں خرچ کرنے کے بارے میں کنجوس ہوتے ہیں، عورتیں سخی ہوتی ہیں. عورتیں بڑی دلدار ہوتی ہیں، جو آیا اٹھا کے دے دیا، ہاں برتن واپس آنا چاہیے، اس کا بڑا خیال رکھتی. مسجد میں کھانا بھیجا لیکن برتن واپس لائے کہ نہیں؟ کھانا جتنا بھی بھیجو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن برتن سڑے کتنے بھی ہو لیکن واپس آنے چاہیے. ابو سفیان ذرا کم خرچ دیتے تھے گھر والوں کو. شوہر کے ذمے ہے کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا اٹھائے اور خرچ کرے.
شوہر کی ذمہ داری. حدیث شریف میں تو ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری کو بیان کیا. المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، گھر کا ماحول دینی رہے. آج سب سے بڑی ضرورت اگر کچھ ہے تو ہمارے بچوں کو گھر میں دینی ماحول ملے، اس کی ضرورت. اور دینی ماحول کیسے بنے گا؟ دینی ماحول کے لیے ماحول سازی کرنی پڑتی ہے. ماحول سازی کیسے کریں گے؟ ہمارے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کینیڈا میں تھے. ایک مسجد ہے وہاں، مسجد دارالسلام، حضرت کا ہی نام دیا ہوا ہے. بہت بڑی مسجد ہے، ہمارا بھی جانا ہوتا ہے. میرا قیام وہاں 10 دن 15 دن رہتا ہے. اور مفتی صاحب کے پاس بے تکلف ہونا بھی مشکل، لیکن ایک آدمی ایسا تھا کہ حضرت کے ساتھ بہت بے تکلف تھا، اور حضرت بھی اس کے ساتھ بے تکلف تھا. وہ بے تکلف کوئی بھی سوال کسی بھی وقت کر دیتا تھا. اس نے سوال کیا، حضرت مفتی صاحب مجھے میرے بچوں کو جنید بغدادی جیسا بنانا ہے، کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جنید بغدادی بننا، بایزید بستامی بننا، اس کی مشینیں نہیں بنی، اس کی کوئی مشین نہیں آتی. تو کہ حضرت کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہا تیرے کو بایزید بننا پڑے گا، تجھے جنید وقت بننا پڑے گا. جو اعمال وہ بزرگان دین کرتے تھے وہ اپنانا شروع کر دے، اور گھر میں اس کا ماحول بنا، تیرے بچے جنید بغدادی بنیں گے. تو اولاد کو اگر نیک بنانا ہے تو ماں باپ کو نیک بننا ضروری ہے. اولاد کو نمازی بنانا ہے تو ماں باپ کا نمازی بننا ضروری ہے. اولاد کو قرآن پڑھنے والا بنانا ہے تو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول ضروری ہے. اگر چاہتے ہیں کہ بچیاں پردے والی بنے تو خود ماں ایسا لباس پہنے کہ لڑکی کو حیادار ہونے کا خیال پیدا ہو. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا بڑا زبردست شعبہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں. مثال بالکل سمپل اور سادہ ہے، سمجھ میں آ جانے والی. اکثر لوگ اپنی اولاد کے بارے میں شکایت کرتے ہی ہیں کہ ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے، نشے میں رہتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، نکڑوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، رات 1 بجے تک گیم کھیلتے رہتے ہیں. حضرت کچھ کیجئے، تعویذ دیجئے. تو تعویذ کا کام نہیں ہے، یہ عملی کام ہے. تعویذ سے کام نہیں چلتا، ہر چیز تعویذ سے نہیں ہوتی. اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. گھر میں قرآن پڑھو، تلاوت کرو، آیت الکرسی پڑھو. یہ سب گھر میں برکتیں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اس کا خیال رکھو. ایک حافظ قرآن کریم تھے، وہ میرے والد صاحب کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آئے اور کہا کہ حضرت تعویذ لکھ دیجئے. میرے والد صاحب نے کہا اچھا تعویذ میں کیا لکھوں گا؟ اللہ کے نام لکھوں گا، آیتیں لکھوں گا، کچھ قرآن کریم کی آیت ہوں گی، کچھ اللہ کے نام ہوں گے. یہی ہوتا ہے تعویذوں میں، جو بزرگوں کے تعویذ ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے. یہ اشٹم پشٹم بابا جی باپو جی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کا تو کوئی بھروسہ، جایا ہی مت کرو. ماں بہنوں کو بہت تعویذوں کا شوق ہوتا ہے، اپنا ایمان بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں. مجاور کے پاس چلی گئی، سادھو کے پاس چلی گئی، بابا کے پاس چلی گئی،
مسلمانوں میں باوا بہت ہیں اور غیروں کے اندر ماتائیں بہت ہیں، بھری ماتا، خالی ماتا، کھڑی ماتا، لیٹی ماتا، ماتائیں بہت ہیں، اور مسلمانوں میں باوا بہت، اوٹا پیر، روٹلا پیر، چوٹلا پیر، پوٹلا پیر، طرح طرح کے باوا ہیں، ادھر باوا ادھر ماتائیں۔ قرآن کریم پر بھروسہ رکھو، صبح کی نماز پابندی سے پڑھو، اپنے بچوں کو اٹھاؤ، گھر میں نمازوں کی فضا بناؤ، ماحول بناؤ، خود نماز پڑھو، اور ماں بہنیں الحمدللہ نمازوں کی مردوں سے زیادہ پابند ہے، یہ بھی تجربہ ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام سے نوازا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو کوئی بات کہہ دی تو اس کو پابندی سے عمل میں لاتی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں لکھوں گا تو یہ لکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب آپ کے سینے میں پورا قرآن رکھا ہے، اتنا بڑا قرآن کریم تمہارے سینے میں، جتنی آیتیں میں لکھنے والا ہوں، اللہ کے نام لکھنے والا ہوں، وہ تو تمہارے سینے میں لکھے ہوئے ہیں، تم کو تعویذ کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھو، سب مسائل اللہ تعالیٰ حل کریں گے، یقین رکھو نا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ یہ سمپل مثال ہے، جب آدمی مکان بناتا ہے تو سب سے اوپر ٹنکی پانی کی لگاتا ہے کہ فورس سے وہاں سے پانی پورے مکان کے اندر آئے گا، وہ لگاتا ہے۔ ٹنکی لگانے کے بعد وہاں سے پائپ کھینچتا ہے، باتھ روم میں لے جاتا ہے، کچن میں لے جاتا ہے، واش روم میں لے جاتا ہے، شاور میں لے جاتا ہے، اور پھر ٹنکی بھر دیتا ہے پانی سے۔ اس کے بعد نیچے جہاں جہاں نل لگے ہیں وہاں وہاں نل کھولتے ہیں تو پانی آتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر بہترین نل کی فٹنگ کی، باتھ روموں میں لگائے، کچن میں لگائے، ہر جگہ نل لگے، ماں بہنیں پانی بہت ضائع کرتی، پانی میں اسراف نہیں، سنبھال کے پانی استعمال کرو۔ سنبھال کے پانی استعمال کرو۔ ایک صحابی وضو بناتے ہوئے زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پونا کلو پانی کے اندر، پونا لیٹر پانی کے اندر وضو فرماتے اور 3.5 لیٹر پانی کے اندر غسل کرتے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں پانی کے اندر کتنا اسراف ہوتا ہے، حالانکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، بہت سی جگہوں پر پانی کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا بہترین ملتا ہے لیکن پانی نہیں مل پاتا۔ اب پانی اوپر ٹنکی میں بھرا ہوا ہے، نیچے نل لگے ہوئے ہیں، اب آپ بتائیے کہ پانی اگر خالی ہو، نل کتنے بھی بہترین ہو، تو نل کیا کام کے اور پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ جیسے ٹنکی میں پانی ہوگا تو نل میں آئے گا، اس طرح ماں باپ جو ہیں وہ پانی کی ٹنکی کی طرح ہیں اور اولاد نل کی طرح ہیں۔ اگر ماں باپ کی زندگیوں میں دین ہے تو اولاد کے اندر دین آئے گا، اور ماں باپ میں نہ ہو تو اولاد کے اندر آنا مشکل ہے۔ اب ایک واقعہ سنو، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ
اللہ کے ولیوں میں سے ہیں دیندار۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دوست، اللہ کو ناصر ماننے والا، اللہ کی مدد پر زندگی گزارنے والا، اللہ کے احکام پر چلنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ہر مومن اللہ کا ولی بن سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور۔ اللہ سب ایمان والوں کے ولی ہیں اور دوست ہیں کہ ان کو کفر کے اندھیرے میں سے نکال کر ایمان کے اجالوں میں جگہ عطا فرمائی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ روزے رکھنے کے بہت عادی تھے۔ روزہ ان کے لیے ایسا تھا جیسے ہم لوگوں کے لیے افطار، خوب روزے رکھتے تھے۔ اب ایک اور حدیث سنو۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر 8 دروازے رکھے ہیں۔ ہر دروازہ بہت وسیع ہے، مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ایک ایک دروازہ ہے، اور اللہ اپنے لاکھوں بندوں کو دروازوں سے جو ہے جنت میں داخل فرمائی۔ جنت کے دروازوں پر نام لکھے ہیں۔ ایک دروازے پر لکھا ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ اس میں سے کون داخل ہوگا؟ جو 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ تہجد پڑھنے والے ہیں، وہ ایکسٹرا اشراق، چاش، اوابین، یہ سب نماز، جس کو نمازوں سے خصوصی تعلق، بعض اللہ والوں کو نمازوں سے اتنا تعلق کہ رات دن نمازوں میں لگے رہتے، اس کو باب الصلاۃ سے داخل کر۔ ایک دروازے کا نام رکھا ہے ریان۔ ریان کے معنی فاؤنٹن والا۔ لوگ فاؤنٹن کے لیے بیچارے کتنی محنت کرتے، چلو بھائی کھانے فاؤنٹن۔ اللہ نے جنت کے اندر جو ہے ایک دروازہ رکھا ہے، اس کا نام ریان، فاؤنٹن والا دروازہ۔ چاروں طرف فاؤنٹن لگے ہوئے ہیں، آبشار لگے ہوئے ہیں۔ اس میں سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، بھائی روزے دار ادھر سے آ جاؤ، جنت میں آؤ، ادھر سے آؤ، یہ دروازہ ہے، تمہارا گیٹ یہ ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہر مسلمان رمضان کے اندر روزے رکھتا ہی ہے، ہر خاتون رکھتی ہے روزے، تو کیا سب کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا؟ فرمایا نہیں، ریان کے دروازے سے ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا جو فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے بہت کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ حضور کبھی کبھی شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، کبھی جو ہے رجب کا پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں۔ امت کے لیے دونوں نمونے رکھے ہیں سرکار نے، یہ کرنا ہو تو یہ بھی نمونہ ہے، وہ کرنا ہے تو وہ بھی نمونہ ہے۔ سرکار کی ذات نمونہ بن کر آئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو سمجھے نا بات کہ ریان کے دروازے سے جن کو روزوں سے خصوصی شغف ہے ان کو داخلہ دیا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ روزہ رکھتے ہیں، چہرے پہ اثر بھی نہیں آتا، ہمارے تو روزہ رکھتے ہیں رمضان کے اندر دوپہر کو جو ہے ہمارے چہرے پہ 2:30 بج جاتے، ٹینشن میں آ جاتا ہے دوپہر تک، اور شام تک تو جھگڑے کر بیٹھتا ہے۔ لڑائیاں رمضان کی مشہور ہے، کیا تو کہ غصہ بہت آتا ہے، پیٹ خالی ہے، غصہ پیٹ بھرا اور غصہ آئے تو سمجھ میں بھی آتا۔ کہاں مجھے روزوں کی عادت میری والدہ نے ڈالی۔ ماں اگر تربیت کرنے والی ہو تو پھر اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے، بایزید بستامی جیسے، یہ سب کے پیچھے ماؤں کی محنتیں ہیں۔
دین تو محنتوں سے آتا ہے، مجاہدوں سے آتا ہے. مردوں نے بھی مجاہدے کیے ہیں اور ماں بہنوں نے بھی مجاہدے کیے ہیں، صحابیات نے بھی مجاہدے کیے ہیں. کہ آپ کو والدہ نے کیسے روزے کا مزاج بنایا؟ کہ میرے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، بچپن میں والد رہے نہیں تو ذمہ داری کس کی آئے گی؟ ماں کی آئے گی. سب جگر کے ٹکڑے ہیں اولاد تو، سب کو کھلانا پلانا بھی ہے. کھلانا پلانا تو اللہ کھلاتے ہیں، پلانے والے اللہ، کھلانے والے اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یقین بنا رہے ہیں ایمان والوں کا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق دینے والے، قوت والے، طاقت والے در حقیقت اللہ ہیں. اپنی اولاد کا یقین بنانا اللہ کی ذات پر. نہیں بیٹا، جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اس پر یقین رکھو. کون دے گا روزی دینے والا؟ ابا جائیں گے تو روزی ملے گی؟ نہیں، اللہ چاہے گا تو روزی ملے گی. ابا کے دینے پر روزی کا ہونا موقوف نہیں، اللہ کے دینے پر. یہ ذریعہ ہے. اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی روزی ابا کی محنت پہ رکھتے ہیں. قرآن نے اعلان کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اب والد چلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانے کا نظام نہیں. وہ کماتے تھے، اب کوئی کمانے والا نہیں رہا. تو ماں نے کمر ہمت باندھی، لوگوں کے یہاں جا کر برتنیں مانجتی تھیں، اور جو دال روٹی ملتا تھا وہ بچوں کو کھلاتی تھی. اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اعتماد رکھو، کھلائیں گے، بھوکا نہیں رکھیں گے، اس کا یقین دلاتی. تربیت کر، دینی تربیت بہت ضروری ہے. آج سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ہماری اولاد پر. دینی محنت کرنے کی بہت ضرورت. دنیا کی محنت ہم کر رہے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں بھیجنا، اچھے سے اچھے ٹیوشن میں بھیجنا، ہزاروں روپیہ خرچ کرنا، ان کو گھومنے پھرنے کے لیے لے جانا. کچھ منع نہیں ہے، سب کرو، کوئی بات نہیں، لیکن دین کو مت چھوڑو. دین کی محنت کو مت چھوڑو. ہماری اولاد کو اکیلا ایسا تنہا آزاد مت چھوڑ دو. ان کے پیچھے رہو، ان کی تربیت، نگرانی، نظر رکھو کہ ان کا ایمان نہ بگڑ جائے، ان کا ایمان سلامت رہے. اس کی محنت کرنا ہے، اور یہ محنت ماں باپ کو کرنا ہے. گھر میں ماحول بنانا ہے، دینی ماحول بنانا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آئس کریم کو جمع ہوا رکھنا ہے تو فریز والا ماحول دینا پڑتا ہے. تو آئس کریم جو ہے وہ جمی ہوئی رہے گی، ورنہ میلٹ ہو جائے گی. اس طرح بچوں کو جمائے رکھنا ہے تو گھر میں دین والا ماحول، نماز والا ماحول، قرآن والا ماحول، تعلیم والا ماحول، فضائل والا ماحول بنانا پڑے گا. کہاں میری ماں جو ہے وہ جتنا ہوتا تھا بیچاری لا کے کھلاتی تھی. پھر یہ ہوا کھانا ختم ہو گیا. میری ماں نے بچوں کو جمع کیا. اب بچوں کو بہلانا کیسے، سمجھانا کیسے؟ یہ بھی ایک کام ہے کہ آدمی کو تربیت کرنا آتا ہو کہ اولاد کی تربیت کرنی کیسے، سیکھنے والا کام ہے. یہ اللہ والوں کے بیانوں میں جاتے رہنا. آپ آئے ہیں واعظ سننے کے لیے، یہاں سے بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، ان کو اپلائی کرنا، زندگی کے اندر لانا. تو آئے گا دھیرے 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 دھیرے. ایک بیان میں سے یہ ملا، ایک بیان میں سے یہ ملا، ایک بیان میں سے یہ ملا، فضائل اعمال میں سے یہ ملا، حضور کی سیرت کی کتاب پڑھی تو اس میں سے یہ ملا. سب کو زندگی میں اپلائی کرنا ہے، لانا ہے. اسوہ اسی کا نام ہے. اور عملی بنانا سرکار کی سیرت کو، یہ ہمارا کام ہے. سرکار تو سیرت بتا کر چلے گئے، زندگی بنا کر چلے گئے، ہمیں بتا کے گئے کہ اس طرح سے زندگی بنانا ہے، اس ڈگر پر چلنا ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. تو ماں سب بچوں کو جمع کرتی.
اور جمع کر کے کہتی کہ دیکھو بچوں، اپنے کسی کے مہمان بنتے ہیں، آج فلاں کے مہمان بنے، کل فلاں کے مہمان بنے، سب سے اچھا مہمان بننا کس کا ہے؟ اللہ کا مہمان۔ بولو بچوں، کس کو بننا ہے؟ اللہ کا مہمان۔ سب بچوں کو، چونکہ وہ اللہ والی تھی، اللہ سے سب کو محبت تھی بچوں کو، تو سب بچے انگلی اٹھا کے کہتے تھے کہ امی ہم کو اللہ کا مہمان بننا ہے، تو کل چلو اللہ کا مہمان بناؤں گی تم کو۔ سحری میں تھوڑا سا کھلا دیا اور روزہ رکھوا دیا، دن کا کھانا بچ گیا، افطار میں 1-2 کھجور کھلا دی، پھر دوسرے دن ہم اور مہمان بننا ہے، ہاں امی بننا ہے، پھر روزہ رکھوا دیا، پھر روزہ رکھوا دیا۔ اچانک کوئی مالدار آدمی آیا اللہ والے کے گھر میں، دیکھا کہ بیچارے کے یہاں فاقے پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ کھانے کھا رہے ہیں اور یہ گھر میں فاقہ ہے، اور ایسی نیک خاتون، پردہ پوش خاتون، پردے والی، پردہ بڑی نعمت ہے، عورت کی عزت کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے پردہ، لیکن پردہ سادہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر دوسرے پردوں کی ضرورت پڑے۔ تو اس نے اناج بھروا دیا، اور 2-3 مہینوں تک وہ روٹیاں کھاتے رہے بچے۔ اب بچے ماں سے کیا کہتے ہیں، اتنا مزاج بنایا تھا روزوں کا کہ 3 مہینے روٹی ملی تو بچوں نے شکایت کی کہ امی جان ہم لوگ اللہ کے مہمان کیوں نہیں بن رہے؟ روزے کا مزاج، ایسا مزاج بنایا، ایسا مزاج بنایا کہ آج میں بڑھاپے کو پہنچا ہوں، روزہ میرے لیے افطار کی طرح ہو گیا۔ یہ میری ماں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر سے اپنے ایک مرید کے ملاقات کے لیے دہلی گئے، راستے کے اندر جیسے جیسے لوگ سنتے گئے کہ ایک اللہ والا آ رہا ہے، نام سنا تھا حضرت کا، بڑا کام کیا ہے حضرت، گاؤں والے جھوک در جھوک ملاقات کے لیے آتے، اور اللہ والوں کی کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی اللہ اللہ ہوتی ہے۔ انہوں نے جتنے آئے ان تمام کو کہا کہ خالی ملاقات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنی جو زندگی اب تک گزاری ہے اس سے توبہ کرو، گناہوں والی زندگی سے توبہ کرو، ایمان پر زندگی گزاریں گے اس کا فیصلہ کرو۔ یہ دعوت دیتے ہوئے، توبہ کراتے ہوئے دہلی تک پہنچے، دہلی سے واپس آئے، 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کر لی، 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ کتنا بڑا کام کیا اللہ والوں نے۔ اللہ والوں سے دین سیکھنا ہے، اللہ والوں سے دنیا نہیں مانگنی، اللہ والوں سے اولاد نہیں مانگنی، اولاد اللہ سے مانگنی۔ یہ دین ہے۔ گئے تو 7.5 لاکھ، آئے تو 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ کتنا بڑا کام کیا تبلیغ کا۔ تبلیغ والے کہتے کہ علماء کام نہیں کرتے، انہوں نے اتنا کام کیا، ایک چکر ادھر کاٹا، ایک چکر ادھر کاٹا، 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کر لیا، اتنا بڑا تو کام کیا، اور کیا کام کرنا ہے۔ اب جو ہے واپس آئے تو والدہ سے ملے، والدہ حیات تھی، والدہ سے کہا امی جان اللہ کا بڑا احسان رہا، اللہ کا بڑا کرم رہا۔ کیا ہوا بیٹا؟ فرمایا کہ ماں میں گیا آیا، اس میں 7.5 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی، میرے ہاتھ پر 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی۔ فرمایا بچہ بہت اچھی بات ہے، میرے بیٹے بڑا اچھا کام کیا تو نے، اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ جی ماں آپ ہی کا حصہ ہے، آپ ہی کا سب دیا ہوا ہے، آپ نے تربیت نہ کی ہوتی، آپ نے دین نہ پڑھایا ہوتا، آپ نے ایمان نہ پڑھایا ہوتا تو میں کیا کرتا، یہ آپ کی پرورش اور دعاؤں کا تو نتیجہ ہے۔ فرمایا نہیں، ایک خاص بات ہے۔ سناؤ بیٹا کیا خاص بات کیا ہے؟ فرمایا کہ خاص بات یہ ہے بیٹا کہ یہ 7.5 لاکھ جو لوگ
توبہ کر چکے ان کا جو اجر مرتب ہوگا وہ انشاءاللہ مجھے بھی ملے گا. کیوں ملے گا؟ فرمایا بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد سے جب تک میں نے تجھے دودھ پلایا مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی دن میں نے تجھے بے وضو دودھ پلایا. وضو بناتی تھی پھر تجھے دودھ پلاتی تھی. اس طرح تیرا دودھ پلانے کا زمانہ گزرا. جب ماں اتنی نیک صالحہ ہوگی اللہ والی ہوگی تو پھر بچے دیندار ہوں گے. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابو سفیان خرچ میں ذرا تنگی کرتے تھے. تو اہلیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور گھر میں یہ جو خرچ کرتے ہیں ہم لوگ اور جو خرچ کم دیتے ہیں تو میں چپکے سے ان کے جیب میں سے نکال لوں تو مجھے کچھ گناہ تو نہیں ہوگا؟ جب یہ نہ ہو گھر میں کرتا لٹکتا ہو تو اس میں سے میں تھوڑے پیسے نکال سکتی ہوں. حضور نے فرمایا نکال سکتی لیکن نکالنے کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے. اگر 20 روپے کی ضرورت ہو تو 20 نکالنا, 30 کی ضرورت ہو تو 30 نکالنا, 100 کی ضرورت ہو تو 100 نکالنا. تیرے لیے یہ جائز ہے اتنے پیسے نکالنا, کیونکہ شوہر جو کماتا ہے وہ گھر والوں کے لیے تو کماتا ہے. بیوی کھڑی ہوئی نیا برقع لاؤ شادی ہے, ارے میں کتنا کماؤں؟ تو کماتے کس کے لیے تم؟ ہمارے اوپر نہیں خرچ کریں گے تو کیا گھوڑے گدھوں کے اوپر خرچ کریں گے؟ لاؤ لاؤ نکالو جیب میں سے پیسے, ہمارے لیے تو اللہ نے دیا ہے تم کو. ایک اور حدیث شریف یاد آئی, بخاری ہے, بخاری شریف میں کہ اہلیہ کو شوہر نے خرچہ دیا. کبھی اہلیہ بچا لیتی ہے بچوں کے لیے, شوہر کے دیے ہوئے پیسوں میں سے بچا لیتی ہے, پھر شوہر کو ہی وہ پیسہ کسی دن کام آتا ہے, بچوں کو ہی کام آتا ہے. بڑی نیک خواتین ہمارے یہاں کی ہوتی ہیں, شوہروں کی بڑی جو ہے فرما بردار ہوتی ہیں اور بڑی باوفا ہوتی ہیں, دغاباز نہیں ہوتی ہیں. یہ ایمان والی خواتین کی خوبیوں میں سے. اب یہ خاتون نے کھانا زیادہ بنایا اور کچھ روٹیاں بچ گئی اور کچھ سالن بچ گیا, وہ غربا کو دیا, ضرورت مندوں کو دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے گی عورت اور ثواب شوہر کو بھی ملے گا, بیوی کو بھی ملے گا, کیونکہ شوہر کی کمائی ہے اور وہ بیوی دے رہی ہے تو ثواب کے اندر شوہر بھی حصے دار ہو. چھوٹا سا لطیفہ میرے والد صاحب کا سناؤں, وقت ختم ہونے والا ہے. میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بچے سے ملاقات ہوئی, بچے سے پوچھا کہ بیٹا تو مسجد نہیں آتا؟ اس نے کہا میرے ابا بھی نہیں آتے. تو کہا کوئی بات نہیں بیٹا, ابا تو کام پر جاتے ہیں, کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں تمہارے لیے, تو شاید وہ بیزی ہوتے رہوں گے, تو وہ تو پڑھا کر نماز, مسجد آیا کر. تو کہا میری ماں بھی نہیں پڑھتی. ارے بھائی وہ دونوں نہیں پڑھتے تو پڑھا کر. تو کہا نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ, جمعہ کے دن جو ہے نانا جان مجھے ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے مسجد کے اندر. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تجزیہ کرنا چاہیے, تجزیہ. بچے نے جواب دے دیا, انہوں نے پوچھ لیا, اس نے جواب دے دیا. تجزیہ کبھی کیا, کبھی غور کیا؟ ہم لوگ دنیا کے واقعات دیکھتے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے, کیا غم لیا ہم نے, کیا فکر اوڑی ہم نے. ہماری بچیوں کے ایمان کا کیا, ان کی ایمان کی حفاظت کا کیا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ وہ نکل کے چلی گئے, ہم نے بے پردہ رکھا, اس کو علم نہیں سکھایا, اس کو عقیدے کے اسباق نہیں سکھائے. عقائد بہت ضروری ہے, اس لیے مکاتب کے اندر پہلے عقائد پڑھائے جاتے ہیں
کہ عقیدے کی جڑ مضبوط ہو. جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب سے زیادہ محنت انہوں نے عقائد پر کی. مرنے کے بعد جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، اپنے ایمان کی سلامتی کا خیال رکھو. تجزیہ کرو. تجزیہ کیا میرے والد صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے 50 سال بخاری پڑھائی، ایک ہی جگہ بیٹھ کر دین کا کام کرتے رہے، لگاتار کرتے رہے، اور شاگرد پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں. ابھی ایک مولانا یعقوب قاوی صاحب برطانیہ کے بڑے جلیل القدر علماء میں سے اور ماہر فلکیات میں سے میرے والد صاحب کے شاگرد تھے. ان کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں آدمی آئے. اتنا بڑا عالم تیار کیا یہاں کونے میں ایک مدرسے کے اندر بیٹھ کر. اتنا کام کیا اللہ والوں نے، علماء نے اتنا کام کیا ہے. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں علماء، ورثۃ الانبیاء ہیں یہ. تجزیہ اللہ والے کتنا اچھا کرتے ہیں یہ دیکھنے میں. واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں، کبھی ہنس ہنسا کر بات کو نکال دیتے ہیں، لیکن تجزیہ سنو. بچہ مقرر نہیں ہے، بچہ بہت بڑا اوریٹر نہیں ہے. اس بنا پر بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ یوں کہہ رہا ہے مولانا میں مسجد جاؤں گا تو مجھے ماحول بھی تو چاہیے، میرے گھر میں نماز والا ہی ماحول نہیں ہے تو مسجد کیسے جاؤں گا؟ ضرورت یہ ہے کہ میرے گھر میں ماحول بنے مسجد والا، اور گھر میں ماحول بنے تو ظاہری بات ہے کہ کون بنائے گا؟ وہ ماں باپ بنائیں گے، گھر کے بڑے لوگ بنائیں گے. وہ اگر مزاج بنائیں گے ٹوپی پہننے کا، مزاج گھر کے بڑے آدمی کا بنے گا تو چھوٹا بھی ٹوپی پہننے والا بنے گا. اور اگر اوڑھنے کا مزاج ماں کا بن گیا تو بیٹی بھی جو ہے اوڑھنا تلاش کرے گی. قرآن پڑھنے بیٹھی ہے ماں اور بچی دیکھے گی کہ میری ماں پڑھنے بیٹھی ہے تو وہ بھی تکیے پر قرآن شریف لے کر ہلنا شروع کر دے گی، حالانکہ ہلنا قرآن کریم کی تلاوت سے تعلق نہیں رکھتا. لیکن وہ ماحول کا اثر میں بتلا رہا تھا آپ کو. آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ تحریم کی پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. خطاب ایمان والوں ہے، ماننے والا ایمان والا ہے، اس لیے خطاب اس کو کیا جائے گا. جو مانے گا اس کو منوایا جائے گا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. یہ سب بیانات ہوتے ہیں، ماں بہنیں جمع ہوتی ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ کیوں خواہ اتنی بڑی بھیڑ جمع کرتے ہیں؟ یہ اس لیے جمع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت دین کی باتیں کرتے رہو. دل کے اندر کوئی بات چوٹ کر جائے گی تو کام کنارے لگ جائے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے، کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، ہماری اولاد کی زندگیاں بن جائے گی. ایک بات عالم کی لے لیتا ہے دل پر کوئی آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے. وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ دکاندار جو تھا اس کے 2 بچوں کو حافظ کہا کرتے تھے، حافظ طلحہ، حافظ سلیمان، حافظ طلحہ، حافظ سلیمان. انہوں نے کہا میں حافظ نہ تھی تو کہ میں کہتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کو بنانے میں کیا دیر لگتا ہے. چنانچہ ان کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ قاری صاحب جب بھی آتے ہیں مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں. تو وہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گیا اور 2 سال کے اندر حافظ بن گیا اور کئی سال تک قرآن سنایا. انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے؟ گناہوں سے. گناہوں کی آگ چاروں طرف لگی ہوئی ہے، ان میں سے بچ کے نکلنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، ایمان والی زندگی گزارنا ہے. پہلے اپنا ایمان بنا لو اور اپنا ایمان بناتے بناتے محنت کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ، یہاں تک کہ تمہاری اولاد کے اندر بھی ایمان کی خوشبو آ جائے، ایمان کی خوشبو ان میں بھی آ جائے، یقین والی زندگی ان کی بھی بن جائے. ماحول بناؤ، اپنے آپ کو پکا ایمان والا بناؤ. آج چاروں طرف ہمارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں. ایسے زمانے میں اگر ہمیں کوئی تعمیر کرنا ہے تو ایمان کی تعمیر کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے. آج اسی کے لیے ان دونوں بزرگوں نے اور افضل بھائی نے اصرار کیا کہ ماں بہنوں میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ دین کی گفتگو ہو جائے. اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی اور چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے.
دین پر چلنے والا بنائے، اور یہ مجالس کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اور جو محنتیں کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمتیں عطا فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے اچھی باتوں پر، سب سے پہلے مجھے، بعد میں پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَّتُهُ وَسِرُّهُ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك كبيرنا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تسر علينا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں دیندار بنا، حیادار بنا، با اخلاق بنا، 100% نمازی بنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، ہمارے گھر کے ماحول دینی بنا دے، دین کی فکر ہمیں عطا فرما دے، ہمارے گھروں کو دیندار گھرانے بنا دے، ایماندار گھرانے بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد و احفاد کو دین کی فکریں عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، گھر میں تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ جمع ہونا قبول فرما، دین کی باتیں منظور فرما، اے اللہ جو لغزشیں ہوں درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ تیری شاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رضائے دائمی آپ کی نصیب فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ اور سچی بندیاں بنا دے، 100% ایماندار بنا دے، اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو ہماری اولاد ہماری بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ جمع ہونا قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب